تمام بات جناب مریم اور جناب زہرا کی آئی تو میں ایک کتاب کا ذکر کرنا چاہوں گا اس مرحلے پر، کیونکہ اہل علم کا مجمع ہے۔ یورپ کے ایک مشہور پادری نے ایک کتاب لکھی اور اس کتاب کا نام اس نے رکھا مریم ورسز فاطمہ، اور اس کتاب کے اندر اس پادری نے 70 آیتوں کے ذریعے سے جناب مریم کو جناب فاطمہ زہرا سے افضل ثابت کرنے کی کوشش کی۔ توجہ چاہتا ہوں، جب اس نے جناب زہرا کو جناب مریم کے مقابلے میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ زہرا گویا مفضول ہیں اور مریم افضل ہیں، تو اس کی کتاب مغربی ممالک میں پھیلنے لگی، لوگ پڑھنے لگے، اور وہ کتاب مغربی ممالک سے نکل کر عرب امارات میں بھی داخل ہوئی، اور جب وہ نجف اشرف میں پہنچی تو نجف کے طلباء میں بے چینی ہوئی، بے قراری ہوئی، اضطرابی کیفیت پیدا ہوئی کہ یہ جناب زہرا سے افضل جناب مریم کو کوشش کر رہا ہے ثابت کرنے کی، اور وہ بھی اس زہرا سے کہ جسے قرآن نے افضل قرار دیا ہو۔ توجہ ہے، تو طلباء بہت بے چین ہوئے اور بہت بے قرار ہوئے، اور سارے طلباء مجتمع ہو کر اپنے ایک استاد جو نجف کے جید عالم تھے ان کی خدمت میں پہنچے، اور جب وہاں پہنچے تو کہنے لگے کہ ہم آپ سے خاص مسئلے پہ گفتگو کرنے آئے ہیں۔ تو اس جید عالم نے کہا کہ یقیناً تمہارے چہرے کا اضطراب بتا رہا ہے کہ تم کسی خاص مسئلے پر گفتگو کرنا چاہتے ہو۔ کہنے لگے کہ اے استاد گرامی قدر، یورپ کے ایک پادری نے ایک کتاب لکھی ہے، وہ ہم لے کر آئے ہیں، مریم ورسز فاطمہ، اور اس کتاب میں 70 آیتیں لکھی ہیں، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ مریم جناب زہرا سے افضل اور برتر ہیں۔ تو اس عالم ربانی نے کہا اور تم کیا چاہتے ہو؟ کہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس پادری کے قتل کا فتویٰ دیں، کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ وہ بزرگ عالم مسکرائے اور مسکرا کے کہا کہ اے میرے عزیز طلباء، ہر جگہ جذبات سے کام نہیں چلتا، تعقل کرو، تفکر کرو، تدبر کرو۔ تو طلباء نے کہا ہم سمجھے نہیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ کہا تم کہتے ہو کہ میں اس پادری کے قتل کا فتویٰ دے دوں، تمہیں معلوم ہے اس فتوے کا انجام کیا ہوگا؟ کہ جس نے یہ کتاب نہیں پڑھی ہے، جو اس کتاب کے بارے میں نہیں جانتا، وہ بھی اس کتاب کو پڑھے گا، وہ بھی اس کتاب کو ڈھونڈے گا، اور کتاب پہلے سے زیادہ کہیں پڑھی جائے گی، جن کو نہیں معلوم انہیں بھی معلوم ہو جائے گا۔ تو طلباء نے کہا اے استاد گرامی قدر پھر کیا کریں؟ کہ سنو، علم کا جواب علم سے دیا جاتا ہے۔ ہم صلوات پڑھ دیں، قبلہ تشریف لائیں۔ دیکھیے، جب علماء آپ کے درمیان آیا کریں تو بلند ترین صلوات پڑھا کریں۔ اب ایک صلوات یہ سارے علماء جو یہاں موجود ہیں ان سب کی سلامتی کے لیے پڑھیں، بلند ترین صلوات۔ قبلہ توجہ چاہتا ہوں، دیکھیں آپ، اس عالم کے پاس سارے طلباء موجود ہیں۔ بزرگ عالم نے کیا کہا کہ یہاں جذبات سے نہیں، مجھے قتل کا فتویٰ پادری کے خلاف نہیں دینا، بلکہ مجھے کتاب کو قتل کرنا ہے۔
پادری کو نہیں، کتاب کو قتل کرنا ہے۔ طلبہ کہنے لگے ہیں استاد گرامی قدر، کتاب کیسے قتل ہوتی ہے؟ کتاب کو کیسے موت دی جاتی ہے؟ تو فرمایا کہ کتاب، قلم کو قلم سے قتل کیا جاتا ہے، دلیل کو دلیل سے مارا جاتا ہے، براہین کو براہین سے قتل کیا جاتا ہے۔ بات علمی ہے تو علم کا جواب علم سے دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد کہا کہ تم جاؤ اب یہاں سے، اور میں اس کتاب کا جواب دوں گا۔ مصلی بچھایا، جناب فاطمہ زہرا کی بارگاہ میں آ کر دعا کی کہ شہزادی، میں نماز حاجات پڑھنے کے بعد اس کتاب کا جواب لکھنا چاہتا ہوں، میری مدد فرمائیے۔ یہ کہہ کر حجرہ بند کر لیا، نماز پڑھی اور اس کے بعد کتاب لکھنے کا آغاز کیا۔ کچھ دن کے بعد جب کتاب تیار ہو گئی تو پھر طلبہ کو بلایا اور کہا میں نے جواب تیار کر دیا، اب اسے شائع کراؤ۔ طلبہ آئے، اب جو کتاب کا نام تھا بس وہی جواب تھا۔ بھائی توجہ چاہتا ہوں، اہل علم کا مجمع ہے اور مجھے دیکھنا ہے کہ آپ کی سماعت کس معیار پر ہے اس وقت۔ کتاب کیا لکھی تھی پادری نے؟ مریم ورسس فاطمہ، مریم ورسس فاطمہ، مریم ورسس فاطمہ، مریم بمقابلہ فاطمہ۔ اس عالم روحانی اور ربانی نے جو جواب لکھا، کتاب کا نام تھا مریم ورسس فضہ، مریم ورسس فضہ، مریم ورسس فضہ، مریم بمقابلہ فضہ۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔